بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، کل میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس حدیث کا دوسرا حصہ، اس کی کچھ وضاحت میں اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، اس کی مغفرت کی صفات کریں گے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، روزہ اور قرآن، دونوں انتہائی اہم عمل ہیں۔ روزہ ایسا عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ تو جس طرح روزہ بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اسی طرح قرآن مجید ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی یہاں سفارش کرے گا کہ اے اللہ میری جانب سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ یقول القرآن، قرآن یہ کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا۔ یعنی ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں، بلکہ رات کے اوقات میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ رات کے اوقات سے مراد مغرب سے لے کر فجر تک کے جو اوقات ہیں، نمازوں میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں جو تلاوت ہوتی ہے، قیام اللیل میں، تہجد میں ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر راتوں کے اوقات میں جو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ رات کا قرآن جس کی وجہ سے آدمی کو نیند قربان کرنا پڑے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اوقات آرام کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں آدمی قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اسے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو نیند قربان کر کے جو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، تلاوت کو سنا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول تلاوت ہوگی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم راتوں کے اوقات میں جتنی توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، جتنی محبت کے ساتھ قرآن کو سنیں گے، جتنے جذبے کے ساتھ قرآن کو سنیں گے اور قرآن پڑھیں گے، اور قرآن کو سمجھنے کی نیت سے اور سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو اس تلاوت کا مقام اور درجہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قرآن مجید تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیشفعان، جب روزہ سفارش کرے گا اور قرآن سفارش کرے گا، تو ہمارا روزہ اور ہمارے قرآن کی ایسی تلاوت جس میں ہم نیند کو قربان کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کی کوشش کر رہے ہوں، ایسی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یہاں میرے اور آپ کے حق میں سفارش کریں گی کہ اے اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی، مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس بندے کو تو جنت میں داخل فرما۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے ان روزوں کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو اتنا اونچا کرنے کی کوشش کرے کہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچیں تو روزہ اور قرآن ہمارے حق میں سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔